الرحيم نحمدك ونستعينك يا ذا الجود والنعم يا ذا الفضل والكرم يا عالم السر والهمم يا خالق اللوح والقلم يا رب البيت والحرم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني التجلی التام والمجل الأتم مالک الحدوث سلطان القدم ابی العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل ابی القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخليفته صاحب الولایت التشریع والتکوین امیر المؤمنین وعلى السیدۃ المعصومۃ الجلیلہ التي هي جوہرۃ القدس من الکنز الخفی بدت فابدت تالیات الاحرف وائمۃ الغر بل ابیہا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین روحی لہ الفدا وارواح العالمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین صلوات بر محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد. آپ سے گزارش ہے جناب مرحوم شیخ محمد ریاض اور سعید الدین قاضی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات خصوصاً اغفر للمرحومین المغفورین شیخ محمد ریاض و سعید الدین قاضی واحشرہما مع الائمۃ المیامین بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات بر محمد وآل اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ماہ سفر ہے اور ایام شہادت ہے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام روح اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خداوند عظیم نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کریم میں راہ ہدایت کو بیان فرمایا ہے تاکہ انسان کبھی بھی محروم از ہدایت خداوند نہ رہے. یہ خدا پہ حق ہے انسانوں کا اور ذمہ داری ہے خداوند عظیم کی کہ جس نے انسانوں کو خلق کیا ہے اور ان کے لیے ایک خاص راستہ مقرر کیا ہے. خداوند عظیم کا فریضہ ہے، ہمارا حق ہے خدا پر کہ وہ ہمارے لیے اپنی طرف سے ایسے ہادی کا بندوبست کرے کہ جس کی ہدایت کے نتیجے میں انسان کو ذرہ برابر بھی شک و شبہ باقی نہ رہے کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں یہ راہ خدا ہے. یہ خداوند عظیم پہ حق ہے انسانوں کا، اور خدا نے قرآن کریم میں اس حق کو بیان بھی کیا ہے اور بڑے واضح لفظوں میں قرآن میں خداوند عظیم نے راہ ہدایت ہمارے لیے بیان کیا تاکہ انسان کل خدا کے حضور میں یہ نہ کہہ سکیں کہ خداوند ہم دنیا میں موجود تھے اور
ہمارے لیے تیری طرف سے اس ہدایت کا بندوبست نہیں کیا گیا تھا، بلکہ قرآن کا یہ دعویٰ ہے قل فللہ الحجۃ البالغہ، پیغمبر فرمائیں لوگوں سے کہ خداوند عظیم کو سب پہ حجت حاصل ہے اور کوئی بھی خداوند عظیم سے سوال نہیں کر سکتا، احتجاج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ خدا نے سب پہ حجت کو تمام کر دیا ہے۔ اگر خدا راہ ہدایت ہمارے لیے بیان نہ کرے قرآن میں تو انسان خدا سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ بار الہ ہم دنیا میں تھے، تیری طرف سے ہماری ہدایت کا بندوبست نہیں کیا گیا تھا، نہ خداوند عظیم نے ایک خاص سلسلہ ہدایت کو بیان کیا ہے قرآن میں اور شروع کیا تب اس منصب الہی کے لیے جب حضرت ابراہیم کو خداوند عظیم نے نبوت، رسالت، خلت، عبودیت یہ سارے منصب عطا کر دیے، تو پھر خدا فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا، جب وہ آزمائش پہ پورا اترا تو خدا نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما۔ یہ منصب ہے خدا کا، جس منصب کی خصوصی ذمہ داری لوگوں کی ہدایت کرنا ہے، لہٰذا خدا نے یہ منصب عطا کیا۔ حضرت ابراہیم نے خدا سے عرض کیا بار الہ یہ منصب میری ذریت میں باقی رہے، اس لیے کہ ذریت باقی رہنے والی ہے، امت باقی رہنے والی ہے، لوگ قیامت تک کے لیے باقی رہنے والے ہیں، سلسلہ نبوت و رسالت ختم ہونے والا ہے، لہٰذا ہدایت کا بندوبست باقی رہنا چاہیے۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے خدا سے یہ سوال کیا کہ بار الہ یہ سلسلہ میری ذریت میں باقی رہے۔ خدا نے حضرت ابراہیم کی دعا کو قبول کیا اور سورہ انبیاء میں بھی اور سورہ سجدہ میں بھی۔ سورہ انبیاء میں آیت 73 میں ارشاد فرمایا، سورہ سجدہ کی آیت نمبر، سورہ انبیاء 72، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 23 میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ذریت ابراہیم میں امام بنائے ہیں۔ دونوں جگہوں پہ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ خدا نے امامت کو بیان کیا، اس منصب کی ذمہ داری بھی خدا نے بیان کی۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا ہم نے ذریت ابراہیم کو امام بنایا، یہدون بامرنا، جو مسلسل لوگوں کو ہمارے امر کے ذریعہ سے ہدایت کرتے ہیں۔ یہ سورہ انبیاء میں۔ سورہ سجدہ میں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، نسل ابراہیم سے، ذریت ابراہیم سے ہم نے امام بنائے۔ ان کی صفت یہ ہے کہ یہدون بامرنا، وہ ہمارے امر کے ذریعہ سے مسلسل لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں۔ یہ دونوں آیتیں در حقیقت امامت کی تعریف ہیں خداوند کی نظر میں، اور خدا قرآن کے نزدیک، خدا کے نزدیک اسلام میں امامت کی تعریف کیا ہونی چاہیے۔ ان دو آیتوں میں خداوند عظیم نے نہ صرف اماموں کو بیان کیا ہے کہ امام کون ہونے چاہیے، ان کی وظیفہ، ان کی ذمہ داری کو بھی بیان کیا ہے کہ امام ہوتا ہی وہ ہے جو لوگوں کو امر الہی کے ذریعے سے ہدایت کرتا ہو۔ اور پھر یہ فرمایا یہدون، مسلسل امام کی یہ ذمہ داری ہے، منصب امامت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مسلسل امر الہی کے ذریعہ سے ہدایت کرنے والے ہوتے ہیں۔ خداوند عظیم اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں، آیت الکرسی آپ اکثر پڑھتے ہیں۔ آیت الکرسی خود تو ایک ہی آیت ہے، لیکن دو آیتیں جو بعد والی ہیں وہ آیت الکرسی کے ساتھ شامل کر کے نماز عشاء کی تعقیبات میں سے شمار کیا گیا ہے، لہذا خالدون تک آیت الکرسی اس وجہ سے شمار کی جاتی ہے، ورنہ حقیقتاً آیت الکرسی وہو العلی العظیم تک ایک ہی آیت ہے، لیکن یہ ایک تعقیب ہے۔ نماز عشاء میں کہا گیا ہے کہ آیت الکرسی و آیتین بعدہا، اور دو آیتیں جو اس کے بعد ہیں یہ نماز عشاء کے بعد پڑھی جائیں، تو اس وجہ سے یہ ساتھ دونوں آیتیں۔ تو جو آیت الکرسی میں دوسری آیت ہے، یہ 257 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس میں خداوند عظیم ارشاد فرماتا ہے
اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ہی ولی ہے مؤمنین کا۔ خداوند کیا کرتا ہے؟ ولی کا کام کیا ہونا چاہیے؟ فرماتا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، ولی کا کام یہ ہے کہ وہ انہیں ظلمتوں سے نور کی طرف نکال کر لے آتا ہے۔ اس کا بھی فرمایا مسلسل ولی کی ذمہ داری ہے۔ ولی ہوتا وہ ہے کہ جو لوگوں کو ظلمتوں سے نور کی طرف نکال کر لا سکتا ہو، یہ ذمہ داری ہے ولی کی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ خدا جو فرما رہا ہے مسلسل ولی کی یہ ذمہ داری ہے، مسلسل ولی کا یہ کام ہے کہ لوگوں کو ظلمت سے نور کی طرف لے آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ولی وہ بن سکتا ہے جو کبھی بھی زندگی میں ظلمت کا شکار نہ رہا ہو۔ یا علی، اس کا صاف مطلب یہی خدا جو فرما رہا ہے۔ وظیفہ ولی کیا ہونا چاہیے؟ ولی کی پہچان کیا ہونی چاہیے؟ صاف پہچان بتا دی ہے خداوند عظیم نے کہ ولی کی پہچان یہ ہے یخرجہم من الظلمات الی النور۔ جو ولی کو نہ مانے ان کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کو بھی اگلی آیت میں بیان کر دیا۔ والذین کفروا، جو انکار کر دیتے ہیں ولی حق کو نہیں مانتے ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے ولی طاغوت بنتے ہیں۔ طاغوت ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، طاغوت کا کام ہے نور سے نکال کر ظلمتوں کی طرف لے جانا۔ خدا فرماتا ہے دونوں کو بیان کر دیا، ولی حق کو مانو گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظلمتوں سے نور کی طرف آؤ گے۔ ولی حق کا انکار کرو گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ نور سے ظلمت کی طرف جاؤ گے۔ ظلمت کی طرف اگر چلے گئے تو خدا فرماتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں، کبھی بھی نجات نہیں پا سکتے۔ اس کا مطلب ہے اگر نجات پانی ہے، اگر ظلمت سے، نفاق سے، کفر سے، شرک سے، گمراہی سے، فسق سے اگر نجات پانا چاہتے ہیں تو اس ولی کو ماننا ہوگا جسے خدا ولی کہہ رہا ہے۔ یا علی یا علی، قرآن صاف بتا رہا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ خداوند عظیم نے ہماری نمازوں میں سورہ الحمد کو واجب قرار دیا ہے کہ پہلی 2 رکعت چاہے فریضہ نماز ہو یا نافلہ نماز ہو، پہلی 2 رکعت میں آپ پر سورہ الحمد پڑھنی واجب ہے۔ سورہ توحید کو واجب نہیں قرار دیتا ہے نماز میں، حالانکہ سورہ توحید خداوند عظیم کا شناس نامہ ہے، پہچان ہے خداوند۔ اے پاک پیغمبر سے آ کر کے مشرکین نے سوال کیا کہ اگر ہم خدا کو ماننا چاہیں تو آپ بتائیے کہ خدا کیسا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں نہیں بتاؤں گا کہ خدا کیسا ہے، خدا خود بتائے گا کہ وہ کیسا ہے۔ لہٰذا خداوند عظیم نے سورہ توحید کو نازل کیا کہ پیغمبر انہیں بتاؤ کہ میں کیسا ہوں، قل انہیں بتاؤ کہ میں کیسا ہوں۔ اللہ احد، خداوند عظیم جز نہیں رکھتا ہے کہ کسی کا بھی محتاج ہو۔ اللہ الصمد، سب کے سب خدا کا قصد کرتے ہیں، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، یہ جامع صفت صرف خدا میں پائی جاتی ہے اس کائنات میں، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ یہ صفت سورہ توحید میں موجود ہے۔ 2 اعتراف سورہ توحید میں نماز میں آپ ہمیشہ کرتے ہیں۔ ایک پہلا اعتراف جب بارگاہ خدا میں کھڑے ہوتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، خداوندہ میں یہ اعتراف کرتا ہوں، میں یہ عہد و پیمان باندھتا ہوں تیری ذات کے ساتھ کہ کائنات کی ربوبیت صرف تیری ذات کے ساتھ خاص قرار دیتا ہوں۔ یہ اعتراف بندہ کرتا ہے۔ دوسرا اعتراف خدا بندہ یہ صفت صرف تیری ذات کی ہے کہ نہ کوئی تجھ سے پیدا ہوا ہے نہ تو کسی سے پیدا ہوا ہے، یہ صفت تیری ذات میں پائی جاتی ہے۔ اس کائنات میں کوئی اور ایسا نہیں ہے جس کے دونوں رشتے یا دونوں میں سے کوئی ایک رشتہ موجود نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ سے کوئی پیدا نہیں ہوا لیکن حضرت عیسیٰ کی ماں موجود تھی۔ حضرت آدم کسی سے پیدا نہیں ہوئے لیکن حضرت آدم کی اولاد موجود تھی۔ ائمہ طاہرین کے والدین بھی موجود تھے اور اولاد بھی موجود تھی۔ سب بندگان خدا ہیں۔ خداوند عظیم وحدہ لا شریک اس طرح سے ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے، کوئی اس کی مثل نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے اور کوئی اس سے پیدا نہیں ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ یہ صفت خدا ہے، یہ اپنا شناس نامہ چاہیے تو یہ تھا اسے نماز میں واجب قرار دیتا تاکہ لوگ خدا کو پہچانتے رہیں، واجب قرار دیا جائے اور کہا جائے نماز میں پڑھو۔ کسی ایک رکعت میں، پہلی یا دوسری رکعت میں واجب کر دیتا سورہ توحید کو، نہ خداوند عظیم نے سورہ توحید کو نماز میں واجب نہیں قرار دیا۔ یہ کہتا ہے
کہ آپ کوشش کریں آپ کی 2 رکعت میں سے کوئی 1 رکعت سورہ توحید رکھتی ہو، بالکل خالی نہ رکھے نماز کو سورہ توحید سے۔ یہ وہ کہتا ہے، واجب قرار نہیں دیتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے؟ سورہ حمد کے لیے فرماتا ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز سورہ حمد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ واجب ہے آپ پر نمازوں میں سورہ حمد کو پڑھنا، پہلی اور دوسری رکعت، چاہے نماز واجب ہو چاہے نماز نافلہ ہو، آپ پہ لازم ہے سورہ حمد کو نمازوں میں پڑھیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ فکر کرنا چاہیے کہ خداوند عظیم کیا ہمیں یاد دلانا چاہتا ہے تاکہ ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں رہے۔ کوئی کل یہ نہ کہہ سکے خداوندہ جو تو نے ہدایت کا بندوبست کیا تھا وہ میں نے قرآن میں دیکھا نہیں ہے، ایک آیت تھی قرآن میں میری نظر نہیں پڑی، نہ، خدا نے یہ عذر ہی ختم کر دیا کہ سورہ حمد کو واجب قرار دیا، اتنا پڑھو اتنا پڑھو، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ نماز کے حوالے سے قرآن کے حوالے سے حکم تیرا موجود تھا لیکن میں نہیں دیکھ سکا، مجھے پتہ نہیں چل سکا۔ اس نے کہا تم پہ واجب ہے سورہ حمد کو پڑھنا، اس لیے کہ سورہ حمد میں نے تمہاری ہدایت کا بندوبست قرار دیا ہے۔ یہ واحد سورہ ہے قرآن کریم، ایک آیت الکرسی جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے، وہاں پہ ہماری ہدایت کو بیان کیا ہے کہ یہ ولی کا فریضہ ہے۔ ولی کی صفت بھی معلوم ہو کہ ولی کی صفت کیا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، جو ظلمتوں سے نور کی طرف نکال لائے اسے ولی کہتے ہیں، یہ ولی کا کام ہے۔ لہٰذا جو کسی لحاظ سے بھی زندگی کی کسی دور میں بھی خود ظلمت کا شکار رہا ہو وہ ولی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ وہ خود محتاج ہدایت ہے۔ یہ آیت الکرسی، ان 2 آیتوں میں خداوند عظیم نے امامت کے مسئلے کو کھول کر بیان کیا ہے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے، ایک سورہ الحمد ہے اور دوسرا آیت الکرسی ہے جس میں خداوند عظیم نے اپنی ہدایت کے بندوبست کو بیان کیا ہے لوگوں کے لیے۔ لہذا سورہ حمد کو واجب قرار دیا ہے نمازوں میں۔ آپ ابتدا میں اعتراف کرتے ہیں خدا کی ربوبیت کا اعتراف، توحید کا اعتراف، عبودیت کا اعتراف، مالک یوم الدین کا اعتراف، سب اعترافات بارگاہ خدا میں کر لیتے ہیں۔ پھر خدا فرماتا ہے اب تم مجھ سے دعا کرو۔ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، خداوندہ تو ہمیں ہدایت فرما صراط مستقیم کی۔ ہدایت مانگ رہے ہیں خدا سے، خود اس نے ہمیں تلقین دیا کہ مجھ سے، یہ سارے اعتراف کرنے کے بعد اب مجھ سے تم دعا کرو، کس لیے؟ اپنی ہدایت کی، تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے جو تمہاری ہدایت کا بندوبست کیا ہے اس سے کبھی تم گمراہ نہ ہو سکو۔ تم مجھ سے سوال کرو، میں تمہیں بتاؤں کہ میری طرف سے تمہاری ہدایت کا بندوبست کیا کیا گیا ہے۔ جب سوال کرتے ہیں بارے الہ ہمیں ہدایت فرما صراط مستقیم کی، وہ بیان کرتا ہے کہ صراط مستقیم صرف دعوے سے نہیں بنے گا۔ ہر شخص جسے ولی مانا جائے، جسے امام مانا جائے، وہ آ کر کے کہے کہ میں امام ہوں، میرے پیچھے چلو، یہی راستہ صراط مستقیم ہے، ہمیں کیا پتہ چلے گا؟ کتنے دعویٰ کرنے والے امام آئے تاریخ میں، کتنے آئے جو ولی بن گئے، دعویٰ کرتے رہے کہ ہم ولی خدا ہیں، لوگوں کو کہتے رہے تم میرے پیچھے چلو، ہمیں کیا پتہ چلا کہ یہ راستہ جس پہ یہ چل رہا ہے یہی صراط مستقیم ہے جس پہ خدا ہمیں چلانا چاہتا ہے۔ خدا نے پہچان بتا دی کہ دیکھو اس راستے کی پہچان یہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس راستے کی پہچان یہ ہے کہ یہ کچھ ہستیوں کا راستہ ہے، ان ہستیوں میں 3 صفات کو آپ دیکھیں گے کبھی بھی شک نہیں کریں گے کہ وہ کون ہستیاں ہیں۔ پہلی صفت دیکھیں گے انعمت علیہم، خداوندہ تو نے اپنی نعمت کو ان پہ مکمل کر دیا ہو۔ دوسری صفت یہ ہے غیر المغضوب علیہم، کبھی انہوں نے ایسا کوئی کام نہ کیا ہو زندگی میں کہ خدایا تو ان پہ ناراض ہوتا ہو، ولا الضالین، اور وہ زندگی میں کبھی گمراہ نہ رہے ہوں۔ یا علی یا علی، کتنا صاف راہ ہدایت کو خدا نے بیان کیا ہے قرآن کریم
کہ جن کے راستے پہ آپ کو چلنا ہے، دعویٰ کرنے والے جتنے بھی ہوتے تھے، آپ ان میں یہ 3 صفات دیکھیں، اگر ان میں یہ صفات پائی جائیں تو مان لینا انہی کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ ساری نعمتیں خدا نے ان پہ مکمل کی۔ غیر المغضوب علیہم، انہوں نے زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس سے خدا ناراض ہوتا ہو، ولا الضالین، اور وہ زندگی میں کبھی بھی گمراہ نہ رہے۔ خدا تو کہہ رہا ہے کہ میں نے قرآن کریم میں آپ کی ہدایت کا بندوبست کر دیا ہے تاکہ آپ کبھی بھی گمراہ نہ ہو سکے۔ یہدون بامرنا میں یہی بیان کیا کہ ہم نے جو امام بنایا ہے نا، یہ تمہاری ہدایت کا بندوبست ہے۔ امامت کی پہچان وہ ہے جو سورہ الحمد میں بتائی ہے کہ امام کسے ماننا ہے، وہ جو ہم نے سورہ الحمد میں بتایا ہے۔ یہ سلسلہ امامت ہم آپ کو بیان کرتے ہیں کہ یہ ہستیاں مولا امیر سے لے کر اس ہستی تک جو پردہ غیب میں موجود ہے، یہ 12 ہستیاں وہ ہیں جو سورہ حمد میں خداوند عظیم فرما رہا ہے، وہ ساری صفات ان میں پائی جاتی ہیں۔ آپ ان جیسا کوئی اور بتا دو، ہم اسے امام مان لیں گے، اگر کوئی اور نہ ملے تو انہیں امام ماننا۔ یا علی یا علی، ہم تو ہر ہستی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ 12 ہستیاں سب کی سب ایسی ہیں جن میں یہ تینوں صفات پائے جاتے ہیں کہ زندگی میں کبھی گمراہ نہیں رہے، زندگی میں کبھی ایسا کام نہیں کیا جس سے خدا ناراض ہوتا۔ کردار موجود، کتابوں نے سب لکھا ہے، اس کے مقابل میں جتنے ولی بنائے گئے، جتنے امام بنائے گئے، ان کا کردار بھی موجود، ان کا ماضی بھی موجود، ان کا حال بھی موجود۔ سب معلوم ہے کہ ماضی میں کیا تھے، حال میں کیا تھے، اور کیسی زندگی بسر کرتے رہے، تاریخ میں سب موجود ہے۔ میں کہتا ہوں سب سے آسان کام، کہنے والا خود جسے بھی امام مان رہے ہیں اسے کہیں کہ تم اپنا ماضی بتاؤ، اگر ماضی ویسا ہو جیسا سورہ حمد کہہ رہی ہے تو ہم تمہیں امام مان لیں گے۔ ہمیں سوائے آل محمد کے کوئی اور ایسا نظر نہیں آتا جو اپنا ماضی بتا سکتا ہو۔ خطبہ قاسیہ ہمارے پاس موجود ہے، نہج البلاغہ 192 نمبر خطبہ، خطبہ قاسیہ کہلاتا ہے۔ اس میں حضرت نے بہت سے حقائق بیان کیے ہیں، اس خطبے کو ضرور پڑھیں۔ اگر کبھی توفیق نہ ہو سکے باقی نہج البلاغہ کو دیکھنے کی تو یہ خطبہ قاسیہ ضرور پڑھیں۔ 192 نمبر خطبہ ہے نہج البلاغہ کا، اگر اس کے ساتھ کوئی شرح بھی اگر مل جائے تو ضرور اس خطبہ کو پوری طرح پڑھیں۔ دیکھیں یہ نہج البلاغہ جو ہے یہ اعجاز ہے، مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام روح لہ الفدا کے علم کا یہ اعجاز ہے۔ منہ بولتا ثبوت ہے انسانیت کے پاس، مسلمانوں کو اس کا احساس نہیں ہے۔ یہ عیسائی ہے، جارج جورداک عیسائی تھا، یہ شرح بھی لکھی ہے اس نے نہج البلاغہ کی 6 جلدوں میں، اور امیر المومنین کے حوالے سے کہا کہ صوت العدالت الانسانیہ، کہ علی جو ہے انسانی عدالت کی آواز تھے، منہ بولتی تصویر تھے انسانی عدالت کی، مجسم عدالت ہے امیر المومنین۔ اسی عنوان سے انہوں نے جو 6 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، خود بیان کرتے ہیں کہ میں کسی کانفرنس میں تھا، عیسائی تھا جارج جورداک، عیسائی حالت میں ہی مرا ہے، کہتا ہے کہ کسی کانفرنس میں تھا، کسی نے مجھے کتاب دی کہ کہا کہ یہ کتاب ہے جو آج سے 1400 سال پہلے امیر المؤمنین گزرے ہیں، یہ ان کی کتاب ہے، ان کے خطبات پر مشتمل ہے، خطوط پر مشتمل ہے، حکمتوں پہ مشتمل ہے، اسے ذرا دیکھ لیں۔ کہتا میں نے گھر آ کر رکھ دی، ذہن سے نکل گیا، کئی دن گزر گئے، نظر پڑی، میں نے کہا اس نے کتاب دی تھی دیکھو تو صحیح۔ کہتا پہلا خطبہ جب پڑھا نا تو پھر چھوڑنے پہ دل نہ کیا، پھر مجھے پتا چلا یہ تو کوئی اور کائنات ہے جس سے علی گفتگو کر رہے ہیں۔ یا علی یا علی۔ پھر وہ عیسائی مورخ فرماتا ہے، محقق فرماتا ہے کہ میں نے 200 مرتبہ نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا، اول سے آخر تک 200 مرتبہ نہج البلاغہ کو میں نے پڑھا ہے، اور ہر بار جب پڑھتا گیا نا میرے لیے اور افق جدید کھلتے گئے نہج البلاغہ میں، جو حقیقتوں کو علی نے فرمایا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ علی وہ روح کلی ہے اس کائنات کی جس کا عالم بالا سے تعلق تھا، لہذا ایک شناخت علی کے علم کے ذریعے سے ان لوگوں نے کی ہے۔ مولا علی نے اس خطبہ میں 192 نمبر خطبہ میں قاسیہ میں حضرت امیر نے اپنا ماضی بیان کیا ہے۔ اس دور میں سب سے مشکل کام تھا اپنے ماضی کو بیان کرنا، اور
اور کسی میں یہ جرت نہیں تھی کہ وہ اپنا ماضی بیان کرے کہ میں بچپن میں کیسا تھا، میں جوان کیسا ہوا، میرا کردار کیسا تھا، یہ کسی میں جرت نہیں تھی۔ مولا امیر نے اس خطبہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ قد علمتم، تم جانتے ہو منزلتی من رسول اللہ المنزلۃ الخصیصہ، کہ مجھے رسول خدا سے جو خصوصیت کے ساتھ مقام و منزلت حاصل تھی وہ تمہیں پتہ ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ کس طرح سے پاک پیغمبر جو ہے وہ بچپن سے میری تربیت کیا کرتے تھے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ پاک پیغمبر بی بی فاطمہ بنت اسد سے فرماتے تھے اذ المہدہ قرب فراشی، کہ علی کا بستر علی کا مہد گہوارہ میرے بستر کے پاس لگاؤ۔ ساری ساری رات پیغمبر علی کو اٹھ کر کے لوریاں سنایا کرتے تھے۔ اس طرح سے فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بستر میں ساتھ لٹا لیتے تھے۔ کانا یمسنی جسدہ، اپنا جسم میرے جسم کے ساتھ مس کرتے تھے۔ یشمنی عرفہ، اپنی خوشبو مجھے سنگایا کرتے تھے۔ کانا یمغز الشیء ثم یلقمنی، پہلے خود چبایا کرتے تھے لقمے کو، پھر مجھے کھلایا کرتے تھے۔ اس طرح پیغمبر نے میری علی کی تربیت کی ہے۔ یہ تربیت اپنی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں اس طرح جوان ہوا، پیغمبر نے تربیت کی اور اس طرح سے میری تربیت کی کہ لم یجد لی کذبۃ فی قول ولا خطلۃ فی فعل، پیغمبر نے کبھی بھی علی کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا اور کبھی بھی علی کے عمل میں خطا نہیں دیکھی ہے پیغمبر نے۔ یہ ہے دعویٰ امیر المؤمنین کا۔ ہم کہتے ہیں یہ 12 کے 12 حادث سب اسی طرح سے ہے، سب یہ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ ان جیسا عمل و کردار ہر دور میں جس دور میں بھی رہے ہیں، بچپن سے لے کر کے شہادت تک سب کا عمل و کردار اس طرح سے رہا ہے، علم سے پہچانے گئے اور اپنی عبادت کے ذریعہ سے پہچانے گئے۔ یہ جس ہستی کے ایام شہادت ہیں 17 صفر، ایک قول جو ہمارے بر صغیر میں مشہور ہے، لیکن جو تاریخی لحاظ سے ثابت شدہ بات ہے شہادت حضرت وہ ہے آخر سفر۔ چاہے سفر 29 دن کا ہو تو 29 آخر سفر شہادت ہوگی، اگر 30 دن کا ہو تو 30 سفر شہادت ہوگی آپ کی 203 ہجری میں، ولادت باسعادت 148 ہجری میں، وہی سال جس سال شہادت ہوئی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ حضرت کی شہادت سے کوئی 2 ماہ بعد جو ہے وہ آپ کی ولادت ہوئی اور آپ دنیا میں تشریف لائے 148 ہجری میں، اور 203 ہجری میں آپ دنیا سے شہید ہو کر کے چلے جاتے ہیں۔ 55 سال عمر مبارک آپ کی تھی، 8ویں امام کی عمر مبارک 55 سال تھی۔ آپ کے لیے آپ کے دادا نے اور آپ کے بابا نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے عالم و آل محمد، کہ ہمارا یہ بیٹا جو ہے یہ آل محمد کا عالم ہے۔ معمولی بات نہیں ہے، وہ ہستیاں کہہ رہی ہیں کہ خود علم لدنی کے مالک ہیں۔ چھٹے امام نے فرمایا اپنے بیٹے سے، 7ویں امام سے، ان لفی صلب کا عالم آل محمد، آپ کی صلب میں آل محمد کا عالم ہے بیٹا، اسے میرا سلام کہنا میرا دل کرتا ہے کہ اس سے ملاقات ہوتی، لیکن نہیں ہو پائے گی، میں چلا جاؤں گا دنیا سے، وہ دنیا میں آئے گا، اسے میرا جعفر صادق علیہ السلام فرماتے اسے میرا سلام کہنا، میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ 7ویں امام اپنے بیٹوں کو جمع کر کے ارشاد فرماتے ہیں ان اخاکم علی، آپ کا بھائی علی عالم و آل محمد، یہ آل محمد کا عالم ہے، فاسمعوہ لہو، جو فرمائے اس میں اس کی اطاعت بھی کرنا، اس کی بات کو سننا بھی صحیح، اس لیے کہ یہ عالم آل محمد ہے۔ تو خصوصیت ائمہ طاہرین میں علم کو پھیلانے کے لحاظ سے چھٹے امام نے فرمایا پھیلایا، یا پھر آپ پھیلائیں گے، آپ نے پھیلایا، اور پھر جب حضرت تشریف لائیں گے تو پھر علم اتنا زیادہ عام کر دیں گے کہ حدیث میں ہے کہ ابھی تک علم کے 27 جزوں میں سے دنیا کے پاس صرف 2 جز ہیں، جب حضرت تشریف لائیں گے تو علم 27 جزوں کے ساتھ دنیا پہ پھیل جائے گا۔ یہ حضرت کے وجود کی برکات میں سے۔ اللہم صلی علی
محمد وعجل فرجہ۔ جانشین رسول کیسا ہونا چاہیے؟ سب سے بڑی پہچان جانشین رسول کی، جسے امام بننا ہے، جسے ہادی بننا ہے، اس کی سب سے بڑی پہچان اس کا علم ہے۔ علم اس کا ویسا ہو جیسا رسول ہونا چاہیے، رسول کا علم ہونا چاہیے، اس کا علم ویسا ہونا چاہیے، وہ جانشین رسول بن سکتا ہے۔ اگر علم کے لحاظ سے اس میں کمی پائی جائے، اس سے کوئی حکم پوچھا جائے، مسئلہ پوچھا جائے، وہ بیان نہ کر سکے، وہ رسول خدا کا جانشین نہیں ہو سکتا۔ لہذا ائمہ طاہرین نے جب بھی بات کی ہے کہا کہ ہم سے سوال کرو، تم جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو، دین پوچھنا چاہتے ہو ہم سے پوچھو، قرآن پوچھنا چاہتے ہو ہم سے پوچھو، کائنات کی خبریں پوچھنا چاہتے ہو ہم سے پوچھو، اس لیے کہ انہا ہا ہونا علم جمع، یہاں پہ وہ علم کا خزانہ ہے جو خدا نے عطا کیا ہے۔ یا علی یا علی۔ اور ایک اور میں بات کہا کرتا ہوں کہ امام جو ہے نا، رسول خدا کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ ایک تو امام وہ ہے جو رسول کے دور میں موجود ہے، مولا امیر موجود ہیں، حسنین شریفین موجود تھے، انہوں نے پاک پیغمبر کو دیکھا نمازیں پڑھتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، سب طریقے پیغمبر کے اپنے چشم مبارک سے دیکھا۔ یہ تو ہمیں بیان کر سکتے ہیں کہ پیغمبر اس عمل کو کیسے انجام دیتے تھے، لیکن جب دور بات کا ہو جاتا ہے، رسول خدا دنیا سے چلے گئے، بعد میں آنے والے ائمہ، اب خدا رسول خدا کے کسی عمل کو اگر ہمیں بیان کرنا چاہیں تو کیسے بیان کریں گے؟ اگر تو وہ ہو راویوں کا محتاج کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ پیغمبر ایک عمل کیسے کیا کرتے تھے، راوی بیان کرے مجھے، وہ اگلے سے بیان کرے، اس نے پیغمبر کو دیکھا ہو کہ پیغمبر فلاں عمل ایسا کرتے تھے، تو میرے لیے وہ امام حق کیسے بن سکتا ہے جو عمل پیغمبر کو جانتا نہیں ہے، لوگوں سے بیان کر رہے ہوں کہ پیغمبر یہ عمل یوں کیا کرتے تھے، وہ ہمیں بیان کرے تو اس کا اور دوسروں کا کوئی فرق نہیں ہوگا ہمارے لیے۔ ہمارے لیے امام وہ ہو سکتا ہے جو عمل پیغمبر کو اسی طرح جانتا ہو جیسے اپنے عمل کو جانتا ہے، وہ امام بن سکتا ہے۔ جو راویوں کا محتاج ہو کہ راویوں سے بیان کرے پیغمبر ایک عمل کیسے کرتے تھے، امام نہیں بن سکتا، پیغمبر کا جانشین نہیں بن سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ 12 ہستیاں سب کے سب اس طرح سے ہیں کہ یہ عمل پیغمبر کو کسی راوی کے واسطہ سے نہیں بیان کرتے، یہ اس حقیقت کو اسی طرح بیان کرتے ہیں جیسے اپنے عمل کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ انہیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ معصوم کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ ایک شخص آتا ہے انصاری امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تحفہ پیش کرتا ہے، ایک سبز کپڑے میں ایک ڈبیا لپٹی ہوئی ہے، آ کر کے پیش کرتا ہے، ابن رسول اللہ یہ ہدیہ ہے میری طرف سے، یہ ایسا ہدیہ ہے نہ آج تک کسی نے کسی کو دیا، نہ قیامت تک کے لیے کوئی دے سکے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا ہے؟ اس نے کہا ابن رسول اللہ، اس میں ہے منہ مبارک رسول خدا کے، ہمارے پاس نسلوں سے محفوظ ہیں، میں نے سوچا کہ سب سے بہترین مقام کہ یہ ہدیہ جسے پیش کیا جا سکتا ہے وہ ذریت پیغمبر، آپ موجود ہیں لہذا آپ کو میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کھولو، ڈبیا کو کھولا اس نے، آپ نے پوچھا کتنے منہ مبارک ہیں اس میں؟ اس نے عرض کیا ابن رسول اللہ 7 ہیں، گنے 7 منہ مبارک ہیں رسول خدا کے۔ آپ نے اپنے دست مبارک سے بال اٹھائے، 3 الگ کر دیے اور 4 الگ کر دیے، ارشاد فرمایا کہ یہ 4 میرے جد کے ہیں اور یہ 3 میرے جد کے نہیں ہیں۔ وہ حیران رہ گیا، اس نے کہا ابن رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب برابر، کبھی ہم نے اس ڈبیا کو کھولا نہیں ہے، ابتدا سے اسی طرح سے بند ہمارے پاس آتی چلی آ رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اس طرح کرو، آزمانا چاہتے ہو نا، ان بالوں کو آگ کے اوپر رکھو، جو ہمارے جد کے ہوں گے وہ نہیں جلیں گے، جو کسی اور کے ہیں وہ جل جائیں گے۔ جب ان 3 بالوں کو آگ پہ رکھا وہ جل گئے، اور وہ 4 جب آگ پہ رکھے گئے نور کی شعائیں پھوٹنا شروع ہو گئی۔ آپ گویا کو سے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم امام وہ ہیں جو اپنے جد کے بالوں کو پہچاننا چاہتے ہیں، پہچانتے ہیں دین پیغمبر کیسے ہم نہیں جان سکتے ہیں۔ یا علی یا علی،
ہمارا تعلق اپنی جد سے اس طرح سے ہے کہ ہم اپنے جد کے بالوں کو پہچانتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے ہمارے جد بیٹھتے کس طرح سے، کھڑے کس طرح سے ہوتے تھے، اس لیے کہ جو امام میں روح قرار دی گئی ہے یہ وہی روح ہے جو رسول خدا کی روح کا تسلسل ہے۔ یہ ہے پہچان امام کی کہ اس کے اندر جو روح قرار دی ہے خدا نے وہ تسلسل ہے روح پیغمبر اکرم کا۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کی رسالت ختم نہیں ہوئی، دنیا سے چلے گئے پیغمبر، روح پیغمبر موجود ہے۔ ایک شخص ہے حبیب نباجی، وہ بیان کرتا ہے، بصرہ کا رہنے والا ہے، بصرہ کے باہر ایک مسجد ہے جس مسجد میں حاجی آ کر کے قیام کرتے ہیں۔ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا میں اپنی زمینوں پہ کام کر رہا ہوں اور لوگ مسجد بصرہ کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ خواب کی بات ہے، میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مسجد بصرہ میں پاک پیغمبر تشریف لا رہے ہیں، ہم حضرت کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ وہ حبیب کہتا ہے میں بھی دوڑا حضرت کی زیارت کے لیے پہنچوں، جب گیا مسجد بھری ہوئی تھی، لیکن میں لوگوں کے بیچ میں سے گزرتا ہوا آیا، میں نے دیکھا کہ حضور پاک محراب مسجد میں تشریف فرما، حضرت کے سامنے آپ چٹائی پہ بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے ایک ٹوکری ہے کھجوروں کی، مدینہ کی سیحانی کھجور اس ٹوکری میں بھری ہوئی ہے۔ میں سامنے جا کر کے بیٹھا، میں نے سلام عرض کیا، حضرت نے جواب دیا، اس کے بعد آپ نے ایک مشت بھری کھجوروں کی اور مجھے عطا فرما دی۔ میں خواب کی حالت میں باہر نکلا، میں نے کھجوریں گنی، دیکھا کہ 20 کھجوریں، میری آنکھ کھل گئی۔ میں سوچنے لگا کہ یہ حضرت نے جو 20 کھجوریں دی ہیں اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ میرے ذہن میں یہی آیا کہ شاید میری زندگی کے 20 سال باقی بچ گئے ہیں، حضرت نے جو 20 کھجوریں دی۔ کچھ دنوں کے بعد میں اپنی زمینوں پہ کام کر رہا تھا اور لوگ مسجد بصرہ کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ نواسہ رسول امام علی ابن رضا مسجد بصرہ میں تشریف لائے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم ان کی زیارت کو جا رہے، کہتے میں نے اپنا کام چھوڑا اور میں بھی دوڑتا ہوا آیا، مسجد میں داخل ہوا، منظر وہی ہے جو میں نے خواب میں دیکھا تھا، آپ محراب مسجد میں تشریف فرما ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں راستہ بناتا ہوا آیا، حضرت کے سامنے اسی طرح مدینہ کی سیحانی کھجوروں کی ٹوکری بھری ہوئی پڑی تھی۔ میں نے حضرت کو سلام عرض کیا، حضرت نے مشت کھجوروں کی بھری اور مجھے عطا کر دی۔ میں نے وہیں پہ کھڑے کھڑے گنی تو 20 کھجوریں تھیں، میں نے عرض کیا زدنی ابن رسول اللہ، کچھ اور کھجوریں بھی عطا فرمائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اگر میرے جد نے اور عطا کی ہوتی میں بھی تمہیں اور عطا کر دیتا۔ یا علی یا علی، یہ امامت کا تعلق ہے۔ امام وہ ہے جسے ہمارا امام بنایا گیا ہے، نہ صرف لوگوں کے حقیقت کو جانتا ہے، لوگ اگر خواب دیکھیں تو اس کے اوپر بھی وہ متوجہ ہے، اگر امام نہ جانتا ہو تو وہ ہمارا امام نہیں بن سکتا ہے۔ دیکھیں آپ جب خراسان تشریف لے گئے، وہاں پر مختلف زبانوں کے لوگ آ رہے ہیں، آپ سے ملاقات کرتے ہیں، حتیٰ غلاموں میں، آپ کے غلاموں میں متعدد افراد موجود ہیں، آپ ہر غلام سے، ہر آنے والے سے اس کی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں۔ ابو سلط حروی نے سوال کیا یا ابن رسول اللہ اتحسن لغاتہم، یا ابن رسول اللہ آپ ان کی زبان کو اچھی طرح جانتے ہیں، آپ ہر ایک سے ان کی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ابو سلط انا حجت اللہ علیہم، خدا نے مجھے ان پہ حجت قرار دیا ہے، اگر مجھے ان کی zبان کا علم عطا نہ کرے تو میں ان پہ حجت خدا کیسے بن سکتا ہوں؟ یا علی یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ خدا نے مجھے حجت خود الہی بنایا ہے لوگوں کے اوپر، اگر میں حجت ہوں تو ان کی زبان نہ جانتا ہوں، میں حجت الہی کیسے بن سکتا ہوں؟ کیا تم نے پڑھا نہیں ہے؟ مولا امیر نے نہیں فرمایا اوتینا فصل الخطاب، ہم ائمہ وہ ہیں جنہیں خدا نے فصل خطاب عطا کیا۔ فصل خطاب یہی علم باللغات ہے، اس کائنات میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں سب کا علم ہمیں عطا کیا ہے خدا عظیم۔
یہ ایک اور امام کی پہچان ہے۔ لہذا حضرت تو اس طرح سے پہچانتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت خلیفہ اول بیٹھے تھے ممبر کے اوپر، بحرین سے جب خراج آیا نا تو واضح ہے جو وعدے دیے جاتے تھے ان کو پورا کرنے کے لیے وعدہ دیا جاتا تھا کہ جب بحرین سے خراج آئے گا، فلاں شہر سے جب خراج آئے گا، جہاں جزیہ لگایا ہوا تھا، خراج لگایا گیا تھا، وہ آئے گا تو ہم آپ کو عطا کریں گے۔ حضور پاک نے بھی اسی طرح سے کچھ وعدے فرمائے تھے لوگوں سے، اور حضور پھر دنیا سے چلے گئے۔ جب بحرین کا خراج پہنچا، خلیفہ اول نے ممبر کے اوپر یہ اعلان کیا کہ کسی سے اگر رسول خدا نے وعدہ کیا ہو بحرین کے خراج میں سے تو وہ آئے، اپنا وعدہ بتائے اور ہم اسے عطا کریں گے۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، یہ جناب ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں اور خطیب قزوینی نے تاریخ بغداد میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ وعدنی رسول اللہ ثلاثہ حسیات التمر، کہ رسول خدا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب یہ خراج آئے گا تو مجھے 3 مشت بھر کھجوریں عطا کریں گے۔ انہوں نے کہا درست ہے، تم صحابی ہو، تم کہہ رہے ہو، ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں، لیکن مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ رسول خدا نے اپنا ہاتھ بھر اپنی مشت ارشاد فرمائی تھی کہ آپ کو 3 مشت کھجوریں عطا کریں گے۔ اب ہم اپنے حساب سے اگر دیں، ہو سکتا ہے اس سے کم ہو، تمہارا حق جو ہے وہ غصب ہوگا، اور اگر اس سے زیادہ دیں تو بیت المال سے اضافہ ہم دے نہیں سکتے۔ اس مشکل کا حل کیسے کیا جائے؟ جناب خلیفہ اول نے کہا کہ جاؤ علی کو بلاؤ، علی کو بلایا جائے۔ مولا علی تشریف لائے، عرض کیا یا علی، یہ شخص ہے، اس کا وعدہ ہے، رسول خدا نے وعدہ فرمایا تھا کہ 3 مشت کھجوریں اسے عطا کی جائیں گے۔ علی، آپ وہ رسول کا وعدہ پورا کرنے کے لیے ان کھجوروں میں سے 3 مشت کھجوریں اسے عطا کریں۔ مولا عامر نے 1 مشت بھری، جناب خلیفہ اول نے کہا کہ شمار کرو، شمار کی گئی 60 کھجوریں تھیں۔ مولا عامر نے دوسری مشت بھری، عطا کی، شمار کی گئی 60 کھجوریں تھیں۔ مولا عامر نے تیسری مشت بھری، کھجوریں عطا کی، 60 کھجوریں تھیں۔ ابو بکر نے کہا کہ صدق اللہ و رسولہ، خدا اور رسول خدا نے بالکل سچ کہا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیا فرمایا؟ فرمایا جب میں اور رسول خدا غار سے نکلے مدینہ جانے کے لیے تو پیغمبر نے مجھے فرمایا یا ابا بکر ان کفی و کف علی فی العدل سواء، اے ابو بکر میری اور علی کی ہتھیلی عدل میں ہمیشہ برابر رہتی ہے۔ یا علی یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بے عین ہی اسی کے مشابہ حدیث جناب خطیب قزوینی نے تاریخ بغداد میں حضرت ابو ہریرہ سے نقل کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن میں حضور پاک کی خدمت میں آیا، حضور تشریف فرما تھے، میں نے سلام عرض کیا، حضرت کے پاس کھجوریں تھی، حضرت نے مجھے مشت بھر کھجوریں عطا کر دی۔ میں باہر نکلا، کھجوریں گنی، 73 کھجوریں تھیں۔ میں آگے گیا، دیکھا مولا عامر تشریف فرما، سلام عرض کیا، ان کے پاس بھی کھجوریں تھی، حضرت نے مجھے مشت بھر کھجوریں عطا کی، میں نے گنی 73 کھجوریں تھیں۔ میں بڑا حیران ہوا، میں واپس آیا رسول خدا کی خدمت میں، رسول نے میری طرف دیکھا، مسکرا پڑے مجھے دیکھتے ہی، کہتے ہیں تم تعجب کر رہے ہو نا کہ جتنی کھجوریں میں نے تمہیں دی ہیں اتنی ہی مشت علی میں آئی ہیں۔ حضرت نے فرمایا تم جانتے نہیں ہو ان کفی و کف علی فی العدل سواء، میری اور علی کی ہتھیلی عدل میں برابر رہتی ہے ہمیشہ۔ یا علی یا علی، خدا بند عظیم نے امام اس طرح سے قرار دی ہے۔ امام حق ایسا ہونا چاہیے، امام کی پہچان کرنی ہو تو کردار رسول کے ذریعے سے پہچانا جائے گا، امام کی پہچان کرتی ہو تو روح رسول کے ذریعے سے پہچانا جائے گا۔ اگر اس میں اور روح رسول میں کوئی فرق نکلے اسے امام نہ ماننا، اسے جانشین رسول نہ ماننا۔ وہ جانشین رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کا کردار رسول سے فرق کرتا ہو، جس کا علم رسول سے فرق کرتا ہو، جس کا عمل رسول سے فرق کرتا ہو، وہ امام
امام حق نہیں بن سکتا۔ ہمارے لیے امام حق کی پہچان بڑی آسان ہے، قرآن کے بعد کردار رسول بہترین پہچان ہے کسی بھی شخص کو پہچاننے کی جو دعوی امامت کرتا ہے۔ ہمارے لیے تو مشکل نہیں ہے، کیسے کسی دعویٰ کرنے والے کو مانا جا سکتا ہے؟ قرآن موجود ہے، قرآن کے بعد پیغمبر کا فرمان موجود ہے، پیغمبر کا کردار موجود ہے۔ کوئی بھی امامت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے علم کو علم پیغمبر سے پرکھو، اس کے عمل کو عمل پیغمبر سے پرکھو، اور اس کے قول کو قول پیغمبر سے پرکھو۔ اگر اس پہ پورا اترتا ہو تو مان لینا امام حق ہے۔ اور جیسے پیغمبر نے فرمایا ہے، علی میری ذات کا ترجمان ہے، علی میری ذات کا آئینہ ہے۔ پیغمبر کو دیکھنا ہو تو علی کو دیکھنا، برابر کردار پیغمبر ذات علی میں نظر آئے گا۔ کس حد تک یا علی یا علی یا علی، حق ہے۔ امامت اس طرح سے حضرت کے حوالے سے دو چار باتیں ضرور کرنی چاہیے، اگرچہ موضوع امامت میں بہت سی اچھی باتیں ہیں جو کہنے والی ہے، لیکن حضرت یہ ائمہ میں سے، ائمہ طاہرین میں سے جس طرح موقع آپ کو ملا ہے نا، باقی کسی امام کو اس طرح سے اپنا علم الہی پھیلانے کا موقع نہیں ملا ہے۔ حضرت کے 7 مناظرے بڑے مشہور مناظرے ہیں، ان میں سے 4 مناظرے ایک ہی مجلس میں ہوئے تھے جو مامون نے ترتیب دی تھی نیشاپور، اور وہ ریم جب وہاں تشریف لے گئے خراسان میں۔ 4 مناظرے ایک ہی مجلس میں ہوئے تھے، اور 3 مناظرے اس سے الگ مختلف مجالس میں۔ ایک عمرو بن حداب کے ساتھ ہوا تھا جب بالکل ابتدائی امامت کو ثابت کرنے کے لیے آپ معجزہ کے ذریعے سے بصرہ تشریف لے گئے تھے۔ ایک عمرو بن حداب، ایک عمران سابعی سے ہوا تھا، اپنے دور کا مشہور دہریہ۔ اتنا زیادہ علم تھا اس شخص کے پاس کہ اس کا دعویٰ تھا کہ کوئی شخص بھی، چاہے وہ عراق کا ہو، خراسان کا ہو، عرب کا ہو، عمران کو اگر کسی دین کے مسئلے پہ مطمئن کر لے عمران اسے مان جائے گا۔ یہ صحابہ ہی تھا، ستارہ پرست تھا، مسلمان نہیں تھا۔ حضرت سے بھی اس نے آ کر کے مناظرہ کیا، پہلے بدا کے حوالے سے گفتگو کی۔ یہ مفصل مناظرے ہیں جس میں واقعاً علم الہی کا پتہ چلتا ہے کہ ان ہستیوں کو خداوند عظیم نے جو علم عطا کیا ہے وہ علم الہی ہے، کہ کس طرح سے نسطاس رومی آپ کے سامنے بیٹھا ہے، راس الجالوت آپ کے سامنے یہودیوں کا امام بیٹھا ہوا ہے، فارسیوں کے امام آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مامون نے سب کو جمع کر لیا اور ایک ایک سے آپ نے مناظرہ کیا۔ 4 مناظرے 4 مختلف مذاہب کے علماء سے کیے، ہر ایک نے بول کر کے کہا کہ عالم اگر اس کائنات میں موجود ہے تو یہی ہستی موجود ہے۔ لہٰذا وہاں پہ پھر بڑے اعجاز بھی، حضرت کے معجزے بھی بہت ہیں جو وہاں ظہور پذیر ہوئے۔ ایک بارش نہیں برس رہی تھی جس وقت حضرت کی ولایت عہدی کا اعلان ہوا نا، 201 ہجری میں تشریف لے گئے تھے خراسان، تو وہاں بارش نہیں برسی۔ جب بھی آپ کی ولایت عہدی کا اعلان ہو گیا 4.5 ماہ گزر گئے، بارش نہیں برسی۔ لوگ جو مخالفین تھے، بنو عباس کے لوگ، وہ آ کر کے چمگوئیاں کر رہے، مامون سے کر رہے، مامون کیسے آپ نے ولی عہد بنا دیا؟ جب سے یہ ولی عہدی کا اعلان ہوا ہے بارش ہی بند ہو گئی۔ مامون نے آپ سے کہا، یا ابن رسول اللہ، آپ تشریف لے جائیں، بارش کے لیے دعا کریں، نماز استسقاء پڑھیں، بارش کے لیے دعا کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، رات ہمارے جد خواب میں تشریف لائے تھے، نانا بھی اور بابا بھی، امیر المؤمنین خواب میں تشریف لائے۔ انہوں نے مجھے حکم دیا کہ پیر والے دن، آج جمعہ ہے، پیر والے دن میں بارش کے لیے باہر جاؤں، لہذا پیر کو اعلان کر دو میں بارش کی دعا کے لیے باہر جاؤں۔ لوگ سارے ساتھ کھڑے چلے، جوتے اتار لیا آپ نے، جس طرح سے پیغمبر اکرم نکلا کرتے تھے اسی طرح سے آپ تشریف لے کر کے گئے، اور جا کر کے بارگاہ خدا میں بارش کی، دعا کی، لفظ بھی یہی بولے، خدا بندہ تجھے اس حق کا واسطہ ہے جو تو نے ہمارا لوگوں پہ قرار دیا ہے، ان لوگوں کو بارش سے سیراب فرما۔ یہ جملے بولے حضرت نے۔ بادل آیا، ابھی دعا کر رہے تھے، بادل آ گئے، لوگ اٹھ کے دوڑنے لگے کہ بارش آنے والی۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے خدا سے یہ عرض کیا ہے کہ بار الہ بارش عطا کر، لیکن تب تک بارش نہ برسے جب تک ان موجود لوگوں میں سے آخری شخص بھی اپنے گھر نہ پہنچ جائے۔ عجیب بات ہے، ایسا دعویٰ کون کر سکتا ہے اس کائنات؟ یہ امام حق کر سکتا ہے جو مرضی خدا بیان کر سکے لوگوں کو۔
اسے پتا ہو کہ خدا کی رضا کیا ہے۔ دعا ہم بھی کرتے ہیں، ہمیں کیا پتا کہ خدا ہماری دعا مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ ہم دعا میں عرض کرتے ہیں بار الہ ہمیں بارش عطا فرما، آگے ہم کہہ دیں کہ جی بارش آئے گی انشاءاللہ، اور جب تک یہ سارے لوگ مسجد میں بیٹھے ہیں، جب تک اپنے گھروں کو نہیں پہنچ جائیں گے تب تک بارش نہیں آئے گی۔ ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے نا، امام کے علاوہ کائنات کا کوئی شخص بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن معصوم فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو سامنے کی بات ہے۔ اگر آپ کا مقام الہی جاننا ہے تو ابھی پتہ چل جائے گا۔ اگر لوگ باہر ہوں، میدان میں موجود ہوں، بارش برس جائے تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت امام حق نہیں ہے، اور اگر آپ کی بات سچ نکلے تو اس کا مطلب ہے آپ امام حق ہیں جو مرضی خدا کو جاننے والے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ حضرت نے باقاعدہ فرمایا آرام سے بیٹھو، یہ بادل آپ کے لیے نہیں ہے، یہ خدا نے فلاں شہر کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے خدا سے عرض کیا ہے کہ تب تک بارش نہ برسے جب تک ہر شخص آپ میں سے اپنے گھر نہ پہنچے۔ دوسرا بادل آیا، پھر لوگ اٹھنے لگے، فرمایا نہیں یہ بادل آپ کے لیے نہیں ہے، یہ فلاں شہر کے لیے ہے۔ 11 بادل آئے، 10 بادلوں تک آپ فرماتے رہے کہ یہ آپ کے لیے نہیں بھیجا گیا، یہ فلاں شہر کے لیے ہے۔ 11واں بادل آیا تو فرمایا یہ آپ کے لیے ہے، اب آپ اطمینان سے اپنے گھروں کو جائیں، دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بارش تبھی آئے گی جب آپ میں سے آخری بندہ بھی اپنی پناہگاہ میں پہنچ جائے گا۔ اور پھر لوگ چلے گئے گھروں کو، جب پہنچ جائے بارش برسی، خوب برسی بارش، جتنی لوگوں کو ضرورت تھی خوب برسی، لوگ بالکل آپ کی شخصیت کے قائل ہو گئے، اور آپ کے حوالے سے جگہ جگہ باتیں ہوئی کہ نواسہ رسول ہے، ذریت رسول ہے، امام حق ہے، تب تو یہ بارش برسی ہے۔ مخالفین برداشت نہ کر سکے۔ حمید ابن مہران ان مخالفین میں سے بڑا مشہور دشمن اہل بیت تھا، دربار میں جا کے مامون کو سمجھتا تھا کہ مامون حضرت کی شخصیت کو نہیں بنانا چاہتا، لہٰذا دربار میں جا کر کے کہتا ہے کہ یہ دیکھا لوگوں میں چاہے میں گوئیاں شروع ہو، مقام بڑھ گیا ہے۔ مامون نے کہا تو کیا کیا جائے؟ کہا آپ مجھے اجازت دیں، اگر آپ کا خوف نہ ہوتا تو میں تو اسی وقت بھی نعوذ باللہ وہاں پہ ان کو بتا دیتا لوگوں کو، لیکن ابھی بھی موقع ہے، تم لوگوں کو بلاؤ، امام کو بھی بلاؤ تاکہ میں یہ اثر ختم کر سکوں لوگوں کے دلوں میں۔ بلایا گیا، لوگ آ گئے، دربار بھرا ہوا ہے، حضرت بھی تشریف لائے، بٹھایا گیا، یہ حمید ابن مہران کھڑا ہو گیا، کہتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بارش آپ کی وجہ سے برسی ہے؟ نہ، یہ بارش تو برسنی تھی، اتفاق ہو گیا کہ آپ نے دعا کر دی۔ خدا جب کسی شہر میں بارش برسانا چاہتا ہے تو وہ برساتا ہے، آپ دعا نہ کرتے تب بھی برسنی تھی، آپ نے اتفاقاً دعا کر دی تو وہ برس گئی۔ حضرت نے فرمایا میں نے خدا سے عرض کی ہے، اس کی وجہ سے خدا نے یہ بارش نازل کی ہے۔ اس نے کہا نہیں اس میں آپ کو کوئی اثر نہیں ہے۔ پھر نعوذ باللہ اچھی توہین کرنے لگا حضرت کی، بڑھ کے، اس سے بہت بڑھ کے اس نے جملے آپ کی گستاخی میں کہے۔ جب اس نے بہت گستاخی کی نا تو مامون جس پشتی کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا نا، اس کے اوپر 2 شیروں کی تصویر تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ علیکما بہذا العدو، شیروں کو حکم دیا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس دشمن خدا کو پکڑ لو، فافترساہ، اس کو چیر پھاڑ دو، ولا تبقیا لہ اثرا، اور زمین پر اس کا کوئی نشان باقی نہیں رہنا چاہیے۔ وہ شیر مجسم ہوئے، دونوں شیر، انہوں نے چیرا پھاڑا، کھایا گوشت کو، جو خون بہ گیا تھا نا قالین پر، زبان سے چاٹ کر اس خون کے نشان بھی ختم کر دیے تھے چونکہ امام نے فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد وہ منتظر، مامون بے ہوش ہو گئے، منتظر رہے، عرض کیا حکم دیں اس کے بارے میں، آپ نے فرمایا نہیں، آپ واپس چلے جائیں، ارجعوا الی مکانکم، اپنے مکان کی طرف واپس چلے جو جیسے تھے۔ ایک سوال ہے، امام حق یہ کس چیز کو حکم دے رہا ہے؟ وہاں پہ کوئی چیز نہیں تھی، وہ تو تصویر ہے، کوئی جسم نہیں ہے، ان جسم کے لوازمات کوئی چیز بھی وہاں پہ موجود نہیں تھی۔ امام کس چیز کو حکم دے رہا ہے؟ امام وہ ہے کہ خداوند عظیم نے پوری کائنات پر جس کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے، امام جس چیز کو حکم دیتا ہے وہ چیز عمل کرتی ہے، چاہے پتھر ہو یا درخت ہو یا تصویر ہو۔ یا علیہ
یہ امام کی ایک اور پہچان۔ خود ارشاد، قرآن نے ارشاد فرمایا، سورہ نساء کی 54 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، ہم نے آل ابراہیم کو ملک عظیم عطا کیا۔ معصوم سے پوچھا گیا، ابن رسول اللہ، یہ ملک عظیم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الاطاعۃ المطلقۃ، اس پوری کائنات پہ ہماری اطاعت فرض قرار دی ہے خداوند عظیم۔ لہٰذا ہم امام معصومین اگر کسی چیز کو بھی حکم دیتے ہیں وہ سرتابی نہیں کر سکتے، چاہے کوئی چیز بھی ہو کائنات کی، بے جان چیز بھی۔ اور یہ شعر کو، تصویر کو شعر میں مجسم ڈالنا، 3 اماموں نے یہ عمل انجام دیا۔ آپ نے کیا، 7ویں امام نے کیا، 10ویں امام نے کیا، تینوں اماموں نے مشابہ عمل کو انجام دیا ہے، جو کہ مشہور ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے تصویر کو حکم دیا اور اس نے مجسم ہو کر کے عمل کیا ہے، اور اس مخالف اور دشمن کو چیر پھاڑ کھایا ہے اسی شعر نے، اور واپس پھر تصویر کی صورت میں بن گیا ہے۔ تو امام اس طرح سے ہے۔ خداوند عظیم نے جس ہستی کو یہ مقام عطا کیا ہے، کس خاطر تھا؟ یہدون بامرنا، تاکہ لوگوں کو ہمارے امر کے ذریعہ سے وہ ہدایت کرے۔ لوگ اگر ہدایت لیتے نا آل محمد سے، یہ دنیا نعمتوں کا گھر ہوتی۔ جناب سلمان فارسی نے، تیسرا دن تھا شہادت پیغمبر، مسجد نبوی میں ایک بلند جگہ پہ کھڑے ہو کر کے کہا تھا، لوگوں جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، میں بتاتا ہوں میں سلمان فارسی صحابی پیغمبر ہوں، آؤ سنو میں تمہیں وہ بیان کروں جو میں نے زبان پیغمبر سے سنا۔ یہ کہہ کر کے فضائل امیر المؤمنین کو جناب سلمان نے بیان کرنا شروع کیا، اور بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، لو ولیتموہا علیاً، اگر تم علی کو ولی مان لیتے، تم نعمت خدا کی زمین سے بھی اگتی، آسمان سے بھی نازل ہوتی تمہارے اوپر نعمت خدا۔ تم نے علی کی ولایت کا انکار کر کے ظلم کیا ہے، انسانیت پر علی کو کوئی ظلم نہیں ہوا، علی کا کوئی نقصان نہیں ہوا، انسانیت پہ ظلم ہوا ہے۔ اماموں سے اگر لوگوں نے ہدایت نہیں لیا، ان کی امامت کا انکار کیا ہے، ظلم انسانیت پہ ہوا ہے، وہ ہدایت الہی سے محروم رہ گئے۔ آج امت پیغمبر گمراہی کا شکار ہے، آج امت پیغمبر مشکلات کا شکار ہے، کس لیے کہ اسے امامت الہیہ کا انکار کر دیا، جسے خدا نے اپنی نعمت عظیم قرار دیا ہے، یہ میری نعمت عظمیٰ ہے انسانوں کے لیے، اس کا انکار کیا۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ائمہ طاہرین میں سے وہ ہستی ہے کہ جو اپنے وطن سے دور، ائمہ اس طرح سے اپنے وطن سے دور مارے گئے۔ ایک دن پاک پیغمبر تشریف فرما ہے، ام ایمن کے گھر میں ام ایمن نے بلایا ہوا تھا، دعوت دی، پیغمبر فرما موجود ہیں، اہل بیت موجود ہیں، کھانا کھایا، اور عادت تھی حضور پاک کی کھانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا، کمرے کے ایک کونے میں، حجرے کے کونے میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز کے بعد گریہ شروع کر دیا پیغمبر اکرم نے۔ سب اہل بیت خاموش بیٹھے، کوئی بولتا نہیں ہے۔ امام حسین کو پیغمبر سے جو خاص لگاؤ تھا، آگے بڑھے، قدم رکھے پیغمبر کے زانوؤں پر، بازو اس طرح سے پیغمبر کی گردن میں دے کر کے بوسہ لے کر کے عرض کیا، لما تبکی یا ابا، بابا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ ابھی تو آپ خوش تھے بابا، اب آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بیٹا آج میں خوش تھا، میری آل اکٹھی ہے۔ جبرائیل نے نازل ہو کر کے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ اب آپ کی آل اکٹھی ہے نا یا رسول اللہ، قبورہم شتیٰ، آپ کی آل کو مختلف شہروں میں قتل کیا جائے گا، کسی کی قبر کسی شہر میں بنے گی، کسی کی قبر کسی شہر میں بنے گی، ایک جگہ قبریں نہیں بنے گی آپ کی آل کی۔ رو کر کے پوچھا، بابا من یبکی علینا، بابا یہ تو بتائیں اگر قبریں مختلف شہروں میں بنیں گی تو ہمارے اوپر روئے گا کون؟ فرمایا، بیٹا ایک قوم آئے گی جو تمہارے اوپر روئے گی، نانا آپ اسے کیا دیں گے؟ فرمایا، بیٹا میں قیامت کے دن ان کے ہاتھوں سے پکڑ کر خود انہیں جنت میں لے جاؤں گا جو آپ پہ آنسو بہائیں گے۔ امام رضا یہ وہ ہستی ہے جس کے بھائی اتنے زیادہ تھے، بہنیں اتنے زیادہ تھے، بیٹا بے شک ایک تھا، لیکن بھائی اور بہنیں بہت زیادہ تھے۔ جس وقت دنیا سے جاتے ہیں نا، شہادت ہوتی ہے امام رضا کی، زہر ملی، زہر نے اثر کیا امام پر،
حالت یہ تھی کہ ابو سلط سے فرمایا تھا، ابو سلط جب میں واپس آؤں نا دربار سے، اگر ابا میرے سر پہ ہو تو مجھے کچھ نہ کہنا، سمجھ لینا مجھے زہر مل گئی ہے۔ عرض کیا مولا غسل و کفن، فرمایا وہ جس کے اوپر فرض ہے وہ ضرور تشریف لائے گا میرے غسل و کفن کے لیے۔ ابو سلط کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حضرت جب واپس تشریف لائے ابا اپنے سر پہ دی ہوئی تھی، مجھے پتہ چل گیا کہ امام کو زہر مل گئی ہے۔ امام اپنے کمرے میں چلے گئے، حجرے میں چلے گئے، بڑی دیر گزر گئی۔ اب مسلمانوں مجھے بتاؤ، جس کے 18 بھائی اور 18-19 بہنیں ہوں اور جس کو زہر مل چکی ہو اور زہر کی تکلیف میں کیا حالت ہوگی بدن امام کی؟ آخری وقت میں کوئی بھی پاس موجود نہیں ہے، اپنے حجرے میں اکیلا امام زہر کی تکلیف کو سہتا رہا۔ ناوے امام تشریف لائے۔ ابو سلط کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک مرتبہ حضرت گھر میں داخل ہوئے، مجھ سے سلام کر کے فرمایا ابو سلط میرے بابا دنیا سے چلے گئے؟ میں نے کہا مولا زہر مل چکی اپنے حجرے میں موجود ہے۔ ناوے امام تشریف لائے، غسل و کفن ہوا، جنازہ ایسا اٹھا کہ حاکم وقت بھی آپ کے جنازے میں شریک تھا، جنازہ پڑھا گیا، دفن کیا گیا۔ میں کہوں گا مولا بے شک آپ غربت کے عالم میں، آج بھی آپ پہ سلام کیا جاتا ہے، السلام علیکم یا غریب الغرباء، میرا سلام اس ہستی پہ جو اپنے وطن سے دور مارا گیا۔ مولا آپ بڑی مظلومیت سے شہید ہوئے، آپ بالکل اکیلے تھے جب آپ کی شہادت ہوئی، زہر نے یقیناً آپ کو بڑی تکلیف عطا کی ہوگی، لیکن مولا میں قربان جاؤں آپ کے جد پر جس کے لیے آپ خود فرماتے ہیں کہ یبن شبیب ان کنت باقیاً فبک للحسین، او شبیب کے بیٹے اگر رونا ہے تو ہمارے حسین پہ رو، فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشُ، اور ہمارا حسین اس طرح ذبح کیا گیا جس طرح گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ سید الشہداء کی اولاد نے 2 جملے ترجمانی کی ہے کہ ہمارا جد کیسے مارا گیا، حسین کو کیسے مارا گیا۔ ایک آپ کے بیٹے نے دربار شام میں کہا، جب چوتھے امام خطبہ دے رہے تھے دربار شام میں، جب یہ بیان کیا نا شامیوں کو، انا ابن الحسین الشہید کربلا، لوگوں میں حسین کا بیٹا ہوں جسے کربلا میں ذبح کیا گیا، بیان کرتے رہے۔ انا ابن المقتول من المذبوح من الکفا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے پس گردن ذبح کیا گیا۔ انا ابن المقتول عطشانا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے پیاسا مارا گیا۔ بیان کرتے کرتے ایک جملہ کہا، انا ابن المقتول صبرا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے صبر کی موت مارا گیا۔ اٹھائیے عربوں سے پوچھئے یہ صبر کی موت کیا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ عربوں میں یہ دستور تھا کہ ایک گوسفند کو درمیان میں چھوڑ دیتے تھے، لوگ گھیر لیتے تھے اسے، ان کے ہاتھوں میں نیزے ہوتے تھے، وہ گوسفند جدھر جاتا تھا وہ نیزہ مارتے تھے، اتنا مارتے تھے گوسفند کو کہ جسم کی کوئی خالی جگہ نہیں بچتی تھی۔ اور سید الشہداء کو اسی طرح مارا گیا کربلا میں، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار ماری، جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا۔ 5ویں امام سے پوچھا گیا، یبن رسول اللہ آپ کے جد کے جسم پہ کتنے زخم لگے؟ آپ نے اشارہ کیا، یہ نگینہ دیکھ رہے ہو انگوٹھی کا، میرے جد حسین کے جسم پہ اتنی جگہ بھی زخموں سے خالی نہ بچی۔ رسول یہی کہتے تھے، بیٹا میں جسم کو چومتا ہوں جہاں جہاں تلواریں لگیں گی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ صدقہ محمد وآل محمد ہماری ان سے عبادت کو منظور و مقبول فرما، اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ خداوند بانی مجلس جو ان کے بیمار ہیں صدقہ محمد وآل محمد ان کے شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ خود رضا ریاض سب مریض ہیں، ان کی نواسی مریض ہے اور شدت سے مریض ہے رانی اسارہ۔ خداوند صدقہ محمد وآل محمد بیمار کربلا کا واسطہ ہے، اس بچی کو اور شیخ رضا ریاض کو صحت و شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ بار الہ اس جام پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ خداوندہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مقدس
کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ بار الہ یہ ذکر مقدس جیسے جاری و ساری ہے تا ظہور امام زمان اسی طرح جاری و ساری رہے۔ بار الہ یہ بیماری جو اس وقت دنیا میں موجود ہے تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ ہے، آل محمد کی عظمت کا واسطہ ہے، بار الہ پوری دنیا سے اس بیماری کا جلد از جلد خاتمہ فرما، حج و زیارات کھل سکیں تاکہ ہم حج و زیارات پہ جا سکیں، سب مؤمنین کو حج و زیارت سے مشرف یا فرما۔ بار الہ صدقہ محمد وآل محمد حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ بار الہ صدقہ محمد وآل محمد یہ جہاں پہ جتنے بھی مریض ہیں، متعلقین میں سے جو بھی مریض ہیں، ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما۔ ہمارے استاد محترم حضرت آغا شیخ محمد شفیع نجفی، بار الہ ان کو صحت و سلامتی و طول عمر عطا فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے اولاد کو صحت و سلامتی و طول عمر عطا فرما، بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔